آتی ہے، کہیں 20 سال کا نوجوان، کہیں 25 سال، کہیں 30 سال، 40-50 سال کی عمر میں اکثر لوگ چلے جاتے ہیں. جی ہاں، آپ بھی جانے والے ہیں اور میں بھی جانے والا ہوں. عقل مند کون ہے؟ دنیا کو اچھی کرے یا آخرت کو اچھی کرے؟ آقا نے فرما دیا، اے عمر اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو، مگر آج ایک ہی فکر ہے، گھر اچھا ہو جائے، دنیا میں مالدار ہو جاؤں، دنیا میں عزت مل جائے. بے شک حلال کے طریقے سے مال کمانا ہر حال میں برا نہیں، لیکن اس مال کمانے کے چکر میں، دنیا بنانے کے چکر میں، نام بنانے کے چکر میں کہیں رب کو ناراض مت کر بیٹھنا. حالانکہ نبی پاک کس طرح ان دنیاوی عیش و عشرت سے دور رہتے تھے. کئی بار نعت میں یہ اشعار سنے ہوں گے نا کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا. بتائیے نا، تو اس آقا کے امتی ہیں اور ہم کہیں ملاوٹ کر لو کوئی بات نہیں، جھوٹ بول لو کوئی بات نہیں، رشوت کھا لو کوئی بات نہیں، مال بنا لو، مرنا نہیں. یہ ملاوٹ کرنے والے کو مرنا نہیں، یہ رشوت لے کر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے کو مرنا نہیں، یہ جناب جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر مال بیچنے والے کو مرنا نہیں. ارے مرنا تو بات کی بات ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ظلم کر کے مال کماتا ہے دنیا میں بھی آفت میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے اندر، اپنی فیملی کے اندر وہ پرابلمز دیکھتا ہے. یہ حرام کا مال آتا بھی تیزی سے ہے اور پھر چلا بھی ایسے ہی جاتا ہے. کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ دیکھو کہ کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے. تیسرا تقاضا، ہاں عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے نا، تیسرا عملی تقاضا کیا ہے؟ راضی بر رضا رہنا. یعنی داتا گنج بخش فرماتے ہیں عملی توحید یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی مرضی کے سامنے ایسے ہو جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جب کسی مردے کو کوئی غسل دے رہا ہو، مردے کی کچھ نہیں چل رہی، وہ کروٹ دیتا ہے تو مردہ کروٹ لے لیتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مردے کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، وہ پیر اٹھاتا ہے تو مردے کا پیر اٹھ جاتا ہے. یعنی مردہ بالکل غسل کرنے والے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کیا پیاری مثال دی کہ بندہ اللہ پاک کی مرضی کے سامنے ایسے ہو جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں. جیسے غسل دینا ہے اے اللہ جیسے تیری مرضی، جیسے رکھے میں راضی، کوئی کھٹکا دل میں نہ لائے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سمجھ لیں، پھر بات اور سمجھ آ جائے گی. پہلے کے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کو ایک غلام کی ضرورت محسوس ہوئی. اب بازار تشریف لے گئے اور آپ نے غلام خریدا، گھر لے آئے. غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اب غلام تھا نا. غلام کہتا ہے جس نام سے پکاریں گے آپ وہی میرا نام ہوگا. غلام کا کیا نام ہوتا ہے؟ آپ آقا ہیں، آج سے جو آپ نام دے دے وہی میرا نام. فرمایا کھانا کیا کھاتے ہو؟ کھانے میں کیا عادی ہو؟ اللہ اکبر. غلام کہتا ہے جو آپ کھلا دیں گے میں کھا لوں گا. آقا ہے نا آپ، میں تو غلام، جو آپ کھلائیں گے وہی میرا کھانا. فرمایا کوئی خواہش ہے تو وہ بتا دو. غلام کہتا ہے کہ جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے. غلام کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ آپ آقا ہیں، جو آپ کو پسند وہی مجھے پسند. اللہ اکبر. یہ بات تو حضرت ابراہیم بن ادم اور غلام میں ہو رہی ہے، مگر حضرت ابراہیم بن ادم کے دل پر جھٹکا لگا. آپ فرماتے ہیں یہ بندہ ہو کر، میرا غلام ہو کر مجھ سے ایسے باتیں کر رہا ہے. اگر میرا اور میرے رب کا رابطہ بھی ایسا ہی ہو جائے کہ اللہ جس حال میں تو رکھے اس حال میں راضی ہے، اللہ جو تو نام دے وہ نام میں راضی، اللہ جس حال میں تو راضی اس میں راضی. بتاؤ یہ ہے بندگی، یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. ہم کہتے تو ہیں میں اللہ کی مانتا ہوں، ہم کہتے میں رب کو مانتا ہوں، مگر سچ بات یہ ہے کہ ہم زبان سے تو رب کو رب مانتے ہیں. اگر کوئی دل سے رب کو رب مانے نا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رب جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی. ہاں یہ ہے تھوڑی مشکل بات. ایک جملہ سن لو، ایک بڑا پیارا جملہ ہے. عام لوگ جو ہم لوگ ہیں نا، ہم دعا پتہ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں راضی. ہاں ہم یہ کہتے نہیں ہیں، مگر اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ بیماری دور کر دے، کاروبار میں برکت دے دے، اولاد دے دے، اولاد بیمار ہے اس کی بیماری دور کر دے، فلاں سوسائٹی میں گھر مل جائے، اے اللہ وہ پلاٹ نہیں بک رہا اچھے داموں میں بک جائے. ہماری تو ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی نا. ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں جس میں ہم راضی ہیں. یہ عام لوگوں کی دعا ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی پتہ ہے کیا دعا ہوتی ہے؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے. اور میرے مولا اگر تو میری تکلیف میں راضی تو میں تکلیف میں بھی راضی، تو میری بیماری میں راضی تو میں بیماری میں راضی. اور یہ ہے بندگی کا وہ اعلیٰ معیار، یہ ہے توحید پر ایک عملی تقاضا کہ رب مجھے جس حال میں رکھے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے میرے لیے کون سا حال اچھا ہے. مگر میں ہوں کہ میری ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہو رہی. کبھی یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے نوازتا ہے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھنوں چلے پاوا ہوں. فرماتے اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو پھر میں نے سکھ کا کیا کرنا ہے؟ اللہ میرے دکھ میں راضی تو میں بھی اس دکھ میں راضی. اور ایک بات اور یاد رکھنا، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی غریب ہوگا.
وہ سوچتا ہوگا یار میں تو غریب ہوں, میں بیمار ہوں, اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے. یہ اطمینان رکھنا ضروری ہے, یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہی حال میرے لیے بہتر ہے, کیونکہ وہ خالق بہتر جاننے والا ہے. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک تالاب کے قریب سے گزرے. سارے بچے نہا رہے تھے, سوئمنگ کر رہے تھے, بچے انجوائے کر رہے تھے. ایک بچہ کونے پہ بیٹھا, افسردہ نابینا بیٹھا تھا, اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کچھ. حضرت عیسیٰ نے دیکھا سارے بچے نہا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, یہ ایک بچہ کونے پہ بیٹھا, نظر ہی نہیں آ رہا اس کو کچھ, یہ تو انجوائے نہیں کر رہا. آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کو آنکھیں دے دے, یہ بھی انجوائے کرے, یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلے. آپ کی دعا قبول ہوئی, اللہ نے آنکھیں دے دی. وہ بچہ تالاب میں کودا, اس نے ایک بچے کو پکڑا, پانی میں ڈبو کے مار دیا. دوسرے بچے کو پکڑا, اس کو ڈبو کے مار دیا. تیسرے کو اس نے زخمی کر دیا. حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے, یہ کیا ہوا؟ آپ نے دعا کی یا اللہ اس کو پھر نابینا کر دے. اب سمجھ آیا اس کا نابینا ہونا ہی بہتر تھا. تو یہ بات یاد رکھو, اگر مجھے کچھ نہیں مل رہا نا, یہ میرے لیے بہتر ہے. میں رب کا بندہ ہوں, وہ خالق ہے, اور یہ اس کی توحید پر یقین رکھنے کا عملی تقاضا ہے کہ وہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی رہوں. ہمارا ایک پرابلم بھی ہے, ہم غریب تو ہیں, ہم قرضے میں تو ہیں, ہم بیمار تو ہیں, مگر راضی نہیں ہیں. پھر فائدہ نہیں. آپ کہ اب غریب تو ہوں, کر کیا سکتا ہوں, مگر اللہ نے معاذ اللہ ایسے جملے بھی کہہ رہے ہوتے میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اللہ کو جو بے انصاف کہے وہ ایمان سے نکل گیا, ہاں اس کا ایمان ہی چلا گیا. یعنی آپ پریشان ہیں نا, تو اجر کب ملے گا, مرتبہ کب ملے گا؟ جب اس پر راضی بھی رہو کہ مولا میں راضی ہوں. اب ایک حدیث سن لو, ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے وہ تمام اسلامی بھائی اور وہ مجھے جو لائیو سن رہے اسلامی بہنیں, اگر آپ بیمار ہیں, آپ قرضے میں ہیں, آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے, آپ کا ہاتھ تنگ ہے, آپ کا دسترخوان ذرا تکلیف میں رہتا ہے, آج یہ حدیث سن لو, تسلی ہو جائے گی. میرے آقا فرماتے ہیں, سنو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے, جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے, خدا کی قسم ہے. اگر مجھے دنیا میں تھوڑا ملے اور میرا رب میرے ٹوٹے پھوٹے عمل پر راضی ہو کر مجھے جنت میں داخل کر دے, یہ سودا مہنگا نہیں. مگر اس حدیث میں ایک شرط ہے, کنڈیشن ہے, جو اللہ کے تھوڑے دیے پر کیا ہے, ذرا زور سے بولو, راضی تو نہیں ہے نا. سویا رہے, مالک نہیں سو رہا اور غلام سو جائے. کھڑا ہو گیا, ساری رات کھڑا روتا رہا, یہاں تک کہ صبح ہو گیا. ابھی نیا مسلمان ہوا ہے. حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ جب ہم کسی اور شہر میں پہنچ گئے, کنارے پہ لگ گیا جہاز, تو سارے دوستوں نے مل کر پیسے دیے کہ اب نیا مسلمان ہوا ہے, اس کی ہیلپ تو کرے نا. تو جب پیسے دیے تو کہتے کیوں دے رہے ہو؟ کہ تمہاری مدد کر رہے ہیں, ہمارے بھائی ہو. تو وہ بے نیازی سے کہتا ہے سبحان اللہ, تم نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو تم خود بھی نہیں جان رہے. بھلا جب میں جزیرے میں تھا, غیر اللہ کی عبادت کر رہا تھا, اللہ پاک نے مجھے اس وقت بھوکا نہیں رکھا, اب تو ایمان لے آیا ہوں, اب کیوں بھوکا رکھے گا, اب کیوں ضائع کرے گا؟ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں. وہ بندہ ویسے ہی چلا گیا. مگر واقعی اس بندے نے توکل سکھا دیا ہے. جب رب پر بھروسہ ہو تو پھر دنیا والوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے, ہم مدد ہی مانگتے رہیں گے, یار یہ دے دینا, تھوڑے پیسے دے دو, اور پچھلے والے ملا کے واپس دے دوں گا. یعنی ان کی عادت بن جاتی ہے ہر وقت کسی نہ کسی سے مانگنا. ارے سب کو چھوڑو, رب سے مانگو, اللہ پر بھروسہ رکھو, دنیا والوں کی مال و دولت پہ نظر نہ رکھیں. اور اللہ خوددار کو پسند فرماتا ہے, اس کی مدد فرماتا ہے جو رب پر بھروسہ رکھتا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں یہ بھی جانا کہ ہمارا عقیدہ کتنا واضح ہے, کتنا یقینی عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور اس کی دلیلیں دنیا میں جا بجا بکھری پڑی ہیں. اور پھر ہم نے یہ جانا کہ ٹھیک ہے, یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, مگر اس کے پریکٹیکل تقاضے کیا ہیں. عقیدہ توحید پر میں عمل کرنے والا ہوں, تو ہم نے اس کی 4 نشانیاں جانی. پہلی کیا تھی؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونے میں حیا کرنا, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے شرم کرنا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا. دوسری کیا تھی؟ کہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے, رب کی رضا پر عمل کرنا ہے. تیسری عملی تقاضا کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں, اس کے فیصلوں پر راضی رہیں. اور چوتھا عملی تقاضا حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ رب پر بھروسہ کرے, توکل کرے, پھر اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ان باتوں کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے. اور الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں, جہاں ہمارے عقیدہ توحید کو بھی مضبوط کیا جاتا ہے, ہمارے عقیدے کا اہم جز عشق رسول کو سبحان اللہ مضبوط کیا جاتا ہے, بلکہ عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت پر ہماری شاندار تربیت کی جاتی ہے. ایک بچے کو یہ سکھایا جا رہا ہے, سب مل کر جواب دیں گے, محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا, عقیدہ اہل بیت کا. اس وقت 2 محاذ اسلام کے خلاف 2 بڑے اٹیک ہو رہے ہیں. ایک عقیدہ توحید پر اٹیک ہو رہا
ہیں؟ یہ گھبراہٹ ڈالی جا رہی ہے، یہ سوال ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں. ہم نے اس عقیدے پر مضبوط رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی مضبوط کرنا ہے. ہم خود تو مضبوط ہوتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بچہ کبھی کسی کو سن رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اسکول میں کہاں جا رہا ہے، دوستوں میں کہاں جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں والدین کو. ایسا نہ ہو کچھ عرصے کے بعد آپ کا بیٹا ہی آپ کو کہے کہ میں اللہ کے ایک ہونے پر یقین نہیں رکھتا. کیا کرو گے؟ پھر دوسرا اٹیک وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہو رہا ہے. اپنے بچے کو اس بات پر ایسا مضبوط کر دو کہ نیند سے اٹھا کر کوئی پوچھے کہ بتاؤ سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے، تو وہ پکار اٹھے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. یہ ہم سب کا فائنل ڈیسیشن ہے، فائنل عقیدہ ہے. یاد رکھیے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو الحمدللہ آپ کی اور میری دعوت اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی عقائد کی حفاظت کر رہی ہے. اجتماع میں آئیں، قافلوں میں سفر کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مدری چینل دیکھیں، اپنے بچوں کو مدارس اور جامعات میں داخل کروائیں، کیونکہ میرے مرنے کے بعد